تو جب یونیورسٹیز کے اندر کام ہوگا جیسے پچھلے دور میں ہوا ہے، ریسرچ میں بہت امپرومنٹ ہوئی ہے تمام یونیورسٹیز کے اندر، تو اگر اس کی کنٹینیویشن ہوگی تو انڈسٹری اور یونیورسٹیز کا جو ہے ریلیشن شپ جو ہے وہ نیچرلی ڈیولپ ہوگا۔ آپ کے بچے، آپ کے جو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کیا آپ کبھی انہیں لے کے یا یونیورسٹی نے کوئی ارینج کیا کہ یہ انڈسٹری کے پاس جائیں، انڈسٹریز وزٹ کریں، آن گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے آئیں؟ یہ ان کے اکثر ہمارے تو اکنامکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اکثر وزٹ ہوتا ہے انڈسٹریز کا۔ ابھی ایک سوشل آڈٹ سروے تھا، اس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا اور اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ لرننگ بہت زیادہ ہوئی اور انہوں نے بڑا انجوائے کیا اور ابھی بھی وہ ریڈی ہیں کام کرنے کے لیے۔ اگلا سوال ہے جی دوست۔ السلام علیکم، میرا کویشچن ڈائریکٹ منسٹر صاحب سے ہے کہ اگر تنقیدی سا کویشچن ہے، انہوں نے بات کی کہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کو اور گورنمنٹ سیکٹر اور مارکیٹ سے اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر لیا۔ میرا تو یہی کویشچن ہے کہ گورنمنٹ سارا تعلیمی نظام گورنمنٹ دیتی ہے، ایچ ای سی کس کا ادارہ ہے؟ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو انہوں نے سارا نظام یونیورسٹیز کو دینا ہوتا ہے، کالجز کو دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کی کہ انٹرپرنورشپ کی طرف ہیں اسٹوڈنٹس، انٹرپرنورشپ کے لیے انہوں نے بات کر دی، انہوں نے کون سا پلیٹ فارم دیا ہے اسٹوڈنٹس کو انٹرپرنورشپ کے لیے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ ہمارا بجٹ صرف 2% ہے ایجوکیشن کے لیے۔ ان سے پوچھیں کہ فیڈرل میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی، پنجاب میں ان کا حصہ ہے، تو انہوں نے کیا کچھ کیا باتیں کہہ دی کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم سیاستدانوں کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ کیا ٹھیک بھی کیا انہوں نے اپنے آپ کو؟ میں نے اقرار جرم کیا آپ کے سامنے، تو ایک میں اور طرح کی گفتگو بھی کر سکتا ہوں، کوئی آپ کو مصنوعی طریقے سے مطمئن کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہوں، لیکن خواہش ہوتی ہے کہ جیسے حقائق واقعات ہیں کہیں تو ہم بیٹھ کے سچ کی بات کریں اور حقائق کے مطابق بات کریں۔ اس لیے میں نے وہ بات نہیں کرنی جس کی مجھے سمجھ نہ آئے یا میں آپ کو صرف مطمئن کرنے کی کوشش۔ میں نے کہا آج تک ترجیحات میں نہیں رہا، لیکن ایک خوبصورت بات ابھی جو پارلیمنٹ کے اندر ہوئی 18ویں ترمیم کے اندر، کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ میٹرک تک سب کو پڑھنا ہے، اسٹیٹ نے ذمہ داری لی ہے، اور یہ نہیں کہ لازمی تعلیم بلکہ فری تعلیم بھی اس میں شامل کی ہے، کہ اب یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو میٹرک تک اس نے فری پڑھانا ہے اور ایک سسٹم کے تحت فری پڑھانا ہے اس نے۔ تو یہ دیکھیں شروعات ہے، یونیفارم سسٹم یونیفارم سسٹم اسٹیٹ نے تو یونیفارم سسٹم دینا ہے جی۔ جس دن سیاسی ول ایجوکیشن کی طرف جائے گی، پاکستان سے غربت ختم ہوگی، اور جب غربت ختم ہونے کے لیے ختم ہوگی تو پھر روزگار تو سب کو میسر۔ پولیٹیکل ول ہے، ول اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، اب دیکھتے رہیے بدلہ پاکستان۔ بدلہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تعلیم اور روزگار کے درمیان باہمی تعلق پر بات ہو رہی ہے۔ اب تک جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمارے پینلسٹ اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بار بار ایک بات کو دہرا رہے ہیں کہ اس لنک میں حکومت کو ایک متعین کردار ادا کرنا ہے، اور حکومت اب تک وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی۔ چلتے ہیں اگلے سوالات کی طرف۔ جی میرے دوست۔ میرا کویشچن سب سے پہلے گورنمنٹ سیکٹر سے، اس کے بعد ٹیچنگ سیکٹر سے۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ روزگار کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ کاؤنسلنگ کی بات نہیں کر رہے۔ جو تو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کر لی انہوں نے، لیکن جو گورنمنٹ سکول سے آ رہے ہیں اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ان کو کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے، وہ بھی ان پڑھ ہیں، تو ان اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کون کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ ٹیچر سے یہ سوال، ویری گڈ کویشچن۔ جی کاؤنسلنگ، پنجاب یونیورسٹی نے جی ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے جو اسٹوڈنٹس کی جابس کے سلسلے میں اسپیشلی وہ ہیلپ کرتے ہیں۔ ایون اگر مارکیٹ میں جو جابز ہیں وہ اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں امانگ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، اسٹوڈنٹس کو انفارم رکھتے ہیں، تو پنجاب یونیورسٹی از ڈوئنگ ونڈرفل۔ اکبر صاحب، یہ کاؤنسلنگ یعنی بتا دیا جائے کسی کو کہ بیٹے تم نے یہ کرنا ہے یا یہ تم کر سکتے ہو، یہ اتنا بنیادی سا سوال ہے کہ اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے ہمارے نوجوانوں کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ جی ایکچولی جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بھی بات کی نا، انہوں نے پلیسمنٹ اور کاؤنسلنگ کو مکس کر دیا۔ پلیسمنٹ ایک الگ چیز ہے، کاؤنسلنگ ایک الگ چیز ہے۔ یہ بڑی فار ریچنگ اور بڑا ایک اس کا یہ براڈ سبجیکٹ ہوتا ہے،
پاکستان میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. شاید لمس جیسے انسٹیٹیوٹس میں اس طرح کی فیسلٹی ہو. میں نہیں سمجھتا کہ جنرلی اسپیکنگ اور دوسری جگہ پر کاؤنسلنگ کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اشرف صاحب، اس میں گورنمنٹ تو ڈیفینیٹلی نہیں بتا سکتی کہ کسی بچے کو کہ بیٹا تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں. ہماری انڈسٹری وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے اس طرف گرو کرے گی، ہمیں اتنے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اب آپ جیسے خود بتا رہے ہیں کہ 63% خواتین ڈاکٹرز بنی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کتنی سیٹیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ضائع ہو جائیں گی. اچھا، میں پچھلے دنوں ادھر تھا، میں کوم سیٹ میں، یہاں کا جو لاہور کیمپس ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ نے ان کو بنا کے کچھ دیا ہوا ہے. تو وہ یونیورسٹی تو آپ کو پتہ ہوگا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزارت جو ہے وہ چلا رہی ہے. تو میں وہاں کے ڈائریکٹر صاحب سے یہ سن کے حیران ہوا کہ ان کا کوئی گریجویٹ بچہ اس دن تک، یہ 1.5-2 مہینے کی بات کر رہا ہوں، کوئی گریجویٹ بچہ ایسا نہیں تھا جو روزگار پہ نہ ہو. اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم خود مینج کرتے ہیں، جیسے ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بچے آ رہے ہیں، رزلٹس آئیں گے اگلے مہینے. تو یہ گورنمنٹ سیکٹر سے آپ دیکھ لیں. ابھی جو میں فیلئر تسلیم کر رہا تھا تو وہاں یہ اتنی بڑی مثال بھی لے کے آئے ہوں آپ کے پاس. جی اگلا سوال ہے. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت 30 لاکھ سے زیادہ لوگ ان امپلائڈ ہیں اور ہمارے پاس ان امپلائمنٹ ریٹ 15.2% ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری کی انٹرونشن کی وجہ سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، لیکن اس دور میں 2008 میں 5.2% ان امپلائمنٹ ریٹ تھا. تو کیا ہمیں ملٹری زیادہ بہتر نہیں ہے دین پولیٹیشینس؟ ہمارے لیے تو بہتر ہے امپلائمنٹ کے ریٹ کے حساب سے. دوسرا، مارکیٹ اورینٹیڈ ایجوکیشن کی تو بات کی جاتی ہے، لیکن جب ہم جاب لینے کے جاتے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر، تو ریفرنس ہوگا تو آپ کو جاب ملے گی، ادروائز نہیں. یہ روزگار کو آپ نے صرف ملازمت تک کیوں محدود کر لیا ہے؟ روزگار کے معنی بزنس کرنے سے نہیں نکل سکتے؟ افضل صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم بچوں کو اوور کوالیفیکیشن کا شکار کر رہے ہیں؟ اصل میں امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے اکانومی کے بہتر ہونے سے، اکنامک گروتھ جو ہے اس کے بہتر ہونے سے. ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ انڈوجنس ہے ہی نہیں، وہ تو ایگزوجنس ہے. باہر سے ہمیں پینٹس مل جاتا ہے، گروتھ ہماری بہتر ہو جاتی ہے، ہم امپلائمنٹ وہ بچوں کو دے دیتے ہیں. باہر سے پیسے میں ملتے نہیں ہیں، امپلائمنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو ہمیں فوکس کرنا ہوگا انڈیجنس گروتھ کی طرف، کہ ہم خود کو چیز جو ہے وہ پیدا کریں اور پیدا کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کریں. اکبر صاحب، کیا ہم اوور کوالیفائی تو نہیں ہو گئے؟ جیسے یہ تمام بچے ہیں، یہ سب ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں، گریجویشن ہی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. یہ بچے کیا بزنس کر سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ بزنس کے لیے یہ ایلیجبل نہیں رہے؟ پہلی تو بات ہے کہ جو بھی ایجوکیشنل پاتھ اپنے لیے کوئی ڈیزائن کرتا ہے اس کے ذہن میں اپنا آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ یہ کیا کرے گا. لیکن جیسے آج ہمارا گروپ ہے ماشاء اللہ ماسٹرس ان اکنامکس یا MS سی اکنامکس کر رہا ہے، ان لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یونیورسٹی سے نکل کر یہ اپنا انڈیپینڈنٹ بزنس شروع کر دیں گے، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. کہ جتنے بھی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوں ان کو کچھ عرصہ جاب کرنا ہوگا، ٹریننگ کرنی ہوگی، انٹرنشپ کرنی ہوگی. جی اگلا سوال ہے. جی بیٹا. ایجوکیشن سسٹم کو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بلیم کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں مطلب جو باتیں ہوئی ہیں، لیکن آپ مائنڈ تو نہیں کر رہے نا؟ نہیں جی ٹھیک ہے. لیکن اسی ایجوکیشن سسٹم سے پڑھے ہوئے لوگ باہر کی اکانومیز میں جا کے ان کے اداروں میں جا کے ان رن کر رہے ہیں، وہاں کے یونیورسٹیز کے ہیڈ ہیں ایون، ٹھیک ہے سر. تو انہیں یہاں پہ اتنی اپرچونیٹیز کیوں نہیں ملتی ہیں کہ اسی ایجوکیشن سسٹم نکل کے وہ ہمارے ملک کو سرو کر سکیں؟ پہلی بات. دوسری بات سر، آپ یہاں پہ ریشو دیکھ لیں کہ یہ 3 لائنیں بوائز کی اور باقی گرلز کی ہیں. بینگ اے براڈ مائنڈ پرسن میں بلیو کرتا ہوں ایکولیٹی میں کہ مین وومن سارے برابر ہیں، لیکن یہ لڑکیاں ان میں سے آدھی تو ایسی ہیں جو آگے جا کے ہماری اکانومی میں پروڈکٹیو نہیں ہوتی، اور کچھ کی شادی ہو جائیں گی، کچھ کی اور مجبوریاں ہوں گی، وہ کام نہیں کریں گے. تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے سر؟ جی بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے کہ آخر اس کا میں بھی جو پہلے دے لیں پھر میں بھی ضرور شیئر کروں گا. اس کا جواب تھوڑا مشکل ہے، کیا جواب دوں اس کا؟ کیا آپ خواتین سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتا تو نہیں ہوں، لیکن اب 2 دیکھیں نا جی کہ اسٹیٹ نے ان بچیوں آپ کے لیے، واحد آدمی، آپ نے کہا میں خواتین سے نہیں ڈرتا. میں آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. اچھا میں صرف بیگم سے ڈرتا ہوں. منسٹر صاحب نے پوائنٹ کلیئر کر دیا.